بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے دوران کبھی اونچی آواز اور کبھی نیچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہیں۔ جب شام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب میں خوف کی شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم سمجھے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والے میں ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو ہر شخص اپنی طرف سے جھنجٹ قائم کرنے والا خود ہوگا، اور حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرح سے اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بد شکل شخص تھا۔ تم میں سے جو اسے پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسنے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے اور ان کی کھوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ ویران زمین میں سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور تلوار کی دھار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دے گا کہ جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کی مشرق حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر جھکائیں گے تو قطرے
گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، اس کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے اور باب احد پر اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ شہر موجودہ دور میں اسرائیل کے دارالحکومت تل ایب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1400 سال قبل جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اس وقت امت ایک چھوٹا سا غیر اہم گاؤں تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ شہر بین الاقوامی شہرت اختیار کرے گا۔ اسرائیلی حکومت اس شہر پر خاص توجہ دیتی ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی جدید ہوائی اڈہ بھی ہے جس کا ایک ٹرمینل جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ 1999 میں قائم ہونے والے اس ٹرمینل کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جب ان کا مسیح الدجال دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو یہودی بنا دے گا۔ لیکن اگر بقول مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی جان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اسے فوری طور پر اس جدید ٹرمینل سے تیز ترین جہاز میں سوار کروا کر کسی ہمدرد یورپی یا امریکی شہر بھیج دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہودیوں کا یہ مقدس مسیح کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور اپنے بدترین انجام سے دوچار ہوگا اور اس کی مددگار شیطانی قوتیں ناکام و نامراد ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔